بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 196 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ذہب اللہ بنورہم۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ذہب اللہ بنورہم سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم کیا کیا پڑھیں گے میں آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم ذہب اللہ بنورہم کی ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر پیچھے نار کا کیا اور آگے نور کا کیا، تو جس کا پیچھے ذکر تھا اسی کا یہاں پر دوبارہ سے کیوں نہ کیا۔ اور تیسری چیز ہم یہ پڑھیں گے کہ ذہب اللہ بنورہم کا فلما اضاءت ما حولہ سے تعلق کیا ہے، یا ما قبل آیت سے اس کا کیا ربط ہے، اور پھر اس اعتبار سے تعلق کے اعتبار سے بھی پھر اس میں ایک دو قول ہوں گے، اور اس کے بعد ہم پھر ضمیر کا جو نورہم کی ہم ضمیر کا مرجع کہ دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی ایک اور قول پر قیاس کرتے ہوئے یہاں پہ لما کے جواب کے حوالے سے تذکرہ ہوگا۔ تو خیر بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ میں نے کچھ خلاصہ عرض کیا کہ ہم یہ پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ذہب اللہ بنورہم جواب لما، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، یہ لما کا جواب ہے۔ والضمیر للذی، یہ جو ضمیر ہے یہ جواب تو لما کا ہے، فلما اضاءت ما حولہ میں جو لما ہے، اور یہ الذی کی طرف یہ ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے۔ وجمعہ للحمل علی المعنی، اور پھر اس ضمیر کا جمع ذکر کرنا یہ معنی پر محمول کرتے ہوئے ہے۔ وعلی ھذا انما قال بنورہم، اور اسی معنی پر بنیاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنورہم فرمایا، ولم یقل بنارہم، اور بنارہم نہیں فرمایا۔ لأنہ المراد من ایقادھا، اس لیے کہ آگ کو روشن کرنے سے یا آگ کو جلانے سے بھڑکانے سے مراد ہی یہی ہے۔ او استئناف، یا پھر یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ اجیب بہ اعتراض سائل، اس کے ذریعے ایک سائل کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ یقول، وہ سائل کہتا ہے کہ ما بالہم شبہت حالہم بحال مستوقد انطفأت نارہ، کہ ان کی کیا حال ہے کہ جن کی حالت کو اس مستوقد کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کی آگ جو ہے وہ بجھ چکی ہے۔ اور او بدل من جملۃ التمثیل علی سبیل البیان، یا پھر یہ بطور وضاحت کے جملہ اس جو ہے یہ بدل ہوگا جملہ تمثیل سے۔ والضمیر علی الوجہین للمنافقین، اور دونوں صورتوں میں یہ جو ضمیر ہے وہ پیچھے منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ والجواب محذوف کما فی قولہ تعالی فلما ذہبوا بہ، تو اور اس کا جواب جو ہوگا لما کا وہ محذوف ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سورہ یوسف میں کہ فلما ذہبوا بہ میں جواب جو ہے وہ محذوف ہے۔ اچھا یہ محذوف کیوں ہوگا؟ للایجاز وامن من الالتباس، یا تو یہ محذوف اس لیے ہے کہ یہاں ایجاز مقصود ہے، اختصار مقصود ہے، یا پھر اس لیے کہ التباس سے چونکہ امن ہے تو اس لیے بھی جواب کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم چند حوالہ سے اس کی گفتگو کریں گے، تو ان میں سے سب سے جو پہلی بات تھی
وہ یہ تھی کہ یہ ذہب اللہ بنورہم، یہ لما کا جواب واقع ہو رہا ہے. فلما اضاءت ما حولہ، تو چونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان منافقین کی مثال اس مستوقد کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی، الذی استوقد نارا. فلما اضاءت ما حولہ، تو جب آگ نے اس مستوقد کے ارد گرد چیزوں کو روشن کر دیا تو ذہب اللہ بنورہم. اب اس کا جواب آیا کہ جب آگ روشن ہوئی تو پھر اللہ اس کے نور کو ہی لے گیا. اب اس کی نور کو یہاں میں نے مفرد کا ترجمہ کیا، لیکن ذہب اللہ بنورہم نے ہم ضمیر جمع کی استعمال ہوئی ہے، تو مطلب یہ کہ ان کے نور کو لے گیا. اب مستوقد کے اعتبار سے دیکھیں، الذی استوقد کے اعتبار سے دیکھیں تو ضمیر یہاں پر بھی مفرد کی ہونی چاہیے، چونکہ پیچھے تذکرہ وہ ایک بندے کا ہے، مفرد کا ہے، تو ضمیر جمع کی کس لیے استعمال ہوئی. تو اس کا جو پل ہے پچھلے اسباق میں بھی ہمارا کلام ہوا تھا، وہی جواب یہاں بھی ہے کہ یہاں پر الذی جو ہے وہ اس کے معنی پر حمل کرتے ہوئے کہ اگرچہ لفظاً تو وہ مفرد ہے الذی، لیکن معنی اس کا جمع کا ہے. وہ جنسی طور پہ اس کو لیں یا وہ فوج کے معنی میں لیں، تو مطلب یہ کہ اس فوج کی مثال یا ان منافقین کی مثال کہ جنہوں نے آگ جلائی تھی، تو اب اللہ نے ان کی نور کو سلب کر لیا، ان کا نور لے گیا، یعنی ان ہی منافقین کا. تو الذی کے معنی کے اعتبار سے یہاں پر اس کی طرف ضمیر کو لوٹایا گیا. اچھا، معنی کا بھی اعتبار ہوتا ہے اور معنی کی بھی رعایت ہوتی ہے. اس حوالے سے ایک تفریعاً مسئلہ سمجھ لیں یا پھر اس کو آپ کوئی اعتراض بنا کے اس کا جواب سمجھ لیں. تو اعتراض بنا کے اگر آپ اس کے جواب کی حیثیت سے لیں تو پھر یہ یوں بنے گا کہ کوئی شخص یوں کہہ سکتا ہے، سائل یوں اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب پہلے تو ذکر کیا تھا نار کا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کی مثال ان لوگوں کی، اس شخص کی کہ جس نے آگ جلائی، نار جلائی. نار چونکہ آگ کو بولتے ہیں، تو اب وہ شرط ہے، تو آگے جب جزا آ رہی ہے فلما اضاءت ما حولہ، شرط جب ہو گیا کہ اس آگ نے روشن کر لیا، تو جب جزا آگے آ رہی ہے تو جزا بھی تو اسی شرط کے موافق ہونی چاہیے. وہاں آگ نے روشن کیا اور یہاں جواباً فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا. تو آگ ہی لے گیا، چونکہ آگ روشن ہوئی تھی تو آگ بجھا دی، یوں فرمایا جاتا. تو وہاں نار کا ذکر ہے جبکہ آگے نور کا ذکر ہے، تو ان میں موافقت نہیں ہے، جبکہ موافقت ہونا یہ حکمت کا تقاضا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے جو قاضی صاحب وعلا ھذا انما قال بنورہم ولم یقل بنارہم سے آپ فرما رہے ہیں کہ چونکہ معنی کا اعتبار کیا گیا ہے، تو معنی دیکھیں تو آگ بندہ کس لیے جلاتا ہے؟ تاکہ نور حاصل ہو. آگ سے نور حاصل ہوتا ہے، روشنی حاصل ہوتی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ اللہ ان کی نور کو لے گیا تو آگ کے نتیجے ہی کا ذکر کیا، تو گویا کہ پہلے بھی اگر ذکر نار کا تھا تو اب بھی اس حیثیت سے وہ نار ہی کا ذکر ہے، یہ نار سے ہی نور بنتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر موافقت وہ معنی کے اعتبار سے پائی جا رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، اس کا ماقبل سے تعلق نہیں ہے. تو پھر سوال ہوگا جی کہ جملہ مستانفہ تو کسی سوال کا جواب ہوتا ہے، تو پھر یہاں سوال کیا ہوگا؟ تو سوال یہ ہوگا جو قاضی صاحب یقول کے بعد لکھتے ہیں ما بالہم سے، کہ سائل یہ کہتا ہے کہ ان کی پھر کیا حالت ہے کہ جن کی حالت کو اس شخص کی طرح بیان کیا گیا کہ جس کی آگ بھی بجھ گئی ہو، تو پھر ان کا کیا ہوا؟ تو فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی نور کو ہی لے گیا. اب ترکیبی اعتبار سے پھر اگلا احتمال وہ او بدل ان سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جملہ تمثیل سے سارا کا سارا وہ بدل واقع ہو رہا ہے بطور وضاحت کے، لیکن کچھ بھی صورت ہو ضمیر دونوں صورت میں وہ منافقین ہی کی طرف لوٹے گی، اور جواب اس شرط کا وہ محذوف ہوگا، جیسے کہ سورہ یوسف میں فلما ذہبوا بہ میں جواب جو ہے وہ محذوف ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جواب کو پھر حذف کیوں کیا گیا، ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امن ہے التباس سے، اور دوسرا یہ کہ اختصار کے پیش نظر۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ آپ اس سبق کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ذہب اللہ بنورہم فرمایا، بنارہم کیوں نہیں فرمایا؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ذہب اللہ بنورہم ما قبل کے ساتھ تعلق ترکیبی اعتبار سے کیا وضاحت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔